ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. آج پروگرام میں ہم بات کریں متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست پر. ممبر نیشنل اسمبلی حیدرآباد رضوی صاحب ہمارے ساتھ شو پہ موجود ہے, اور بریک میں جانے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, لیکن وہ سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم مخالف ووٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں. ایم کیو ایم کا اپنا مینڈیٹ ہے اور اس پہ یہ شور ہے کہ وہ آئندہ بھی ان کے پاس ہی رہے گا, بلکہ اب یہ کراچی اور حیدرآباد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کوششیں ہمارے سامنے بھی ہیں. حیدرآباد سے رضوی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ کیونکہ ایک زمانے میں عمران خان نے بڑا کرٹیسائز کیا آپ کی پارٹی کو, آپ کے قائد کو. انگلینڈ بھی گئے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کیا کیا انہوں نے کہا تھا, لیکن یو نو اٹ. پھر جلسہ بھی کرتے ہیں, کامیاب جلسہ بھی کرتے ہیں, متحدہ کے خلاف کوئی بیان بازی بھی نہیں ہوتی. تو یہ چینج آیا ہے, آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ تو ہے اس کا بیک گراؤنڈ, کچھ تو ہوا ہے پیچھے. وہ دوست ہے تو بس اتنا کہ اجنبی کم ہے. تو یہ اجنبی کم کیسے ہو گیا؟ وہ تو میرے خیال سے دشمن بھی آپ کے قریب ہوتے ہیں, دشمن پہ تو آپ کو زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے. اجنبی کم ہے, اور اگر ایم کیو ایم کے خلاف سٹیٹمنٹس میں کمی ہے یا اب نہیں دیے جا رہے, تو یہ سوال تو آپ کا میرے خیال سے پی ٹی آئی سے میں ان سے بہت دفعہ کیا نا. اب آپ بتائیں نا, کچھ ایسی ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس کا, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کی ایم کیو پاکستان میں نے تو آپ کو جواب دیا کہ وہ دوست ہے تو بس اتنا کہ اجنبی کم ہے. مطلب الیکشن کے حوالے سے بھی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک لوگوں کی رائے ہے کہ شاید پنجاب میں ان کا فوکس رہے گا, اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں, پاور میں آتے ہیں, تو متحدہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ کولیشن پارٹنر بنیں گے. یہ سب باتیں غلط ہیں؟ میں قیاس آرائیوں پہ تو تبصرے کرنے کا قائل نہیں ہوں. ان کا اپنا مینڈیٹ دیکھیں گے کہ پہلا کیا ہوتا ہے. ہمارا جو مینڈیٹ ہے بہرحال وہ تو دنیا کو پتہ ہے. صحیح ہے. جو آپ کا جلسہ تھا سکھر والا, اس کا ایک اور کلپ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. الطاف حسین صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی, انہوں نے جو ہے ماروثی سیاست کے بارے میں اور جو فیملی پالیٹکس ہے اس کے بارے میں ایک کامنٹ دیا تھا. وہ کیا تھا میں آپ کو سناتا ہوں, ناظرین آپ سن لیں, اس کے بعد ہم حیدر صاحب سے سوال کریں گے اس پر. یہ کیا سیاست ہے, یہ کیا سیاست ہے کہ دادا گئے تو بیٹا, بیٹا گیا تو اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, بھتیجا, بھتیجے. واٹ از دس؟ یہ کیا فیملی ہے؟ جی ناظرین آپ نے کلپ دیکھا. یہ بھی سکھر جلسے میں خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین صاحب نے فرمایا تھا بیٹا گیا تو اس کا بیٹا, اس کا بیٹا گیا تو اس کا بیٹا. یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی, اور جس پارٹی کے ساتھ اس وقت آپ الائنس بنائے ہوئے ہیں, ان کا بیٹا بھی جو ہے شاید اگلا الیکشن لڑ لے, یا پارٹی کا چیئرمین تو ہے ہی. بلاول بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں. تو یو ڈونٹ ایکسیپٹ دس, یو ڈونٹ ایکسیپٹ دس فلاسفی ایٹ آل کہ بیٹا, اس کے بعد بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر بیٹی. یہ فیملی پالیٹکس میں آپ بلیو نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں. ایم کیو ایم کی تو جو سیاسی روایات ہیں اس میں قائد تحریک جناب الطاف حسین ایک بھرے پورے خاندان کے فرد ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے بہنوں اور بھائیوں کے بچے اب جوان ہیں. مگر ایم کیو ایم میں یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, اگر قائد تحریک سے کوئی رشتہ دار ہے قائد تحریک کا, تو پھر وہ ایم کیو ایم کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہو سکتا. یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے ایم کیو ایم میں. تو باقی ظاہر ہے کہ دیگر, چاہے وہ جاگیردارانہ وڈیرانہ سیاست ہو یا موروثی سیاست ہو, ایم کیو ایم کا طرز سیاست یہ نہیں ہے. ایم کیو ایم ڈیناؤنس اٹ. تو مطلب اگر آپ اپنی فلسفی پر اتنا یقین رکھتے ہیں تو یہی چیز پہ پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہونی چاہیے, نواز شریف میں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں نا. دیکھیے, ہم تو پاکستان کے عوام کو یہ بتا سکتے ہیں کہ موروثی سیاست ایک بری سیاست ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہی اس لیے ایم کیو ایم کے پاس چوائس یہ ہے کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے, اور ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بلاول بھٹو کا سیاست میں ہونا اور خاص طور پہ پارٹی کا چیئرمین ہونا, یہ ایک بری سیاست ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, موروثی سیاست کہیں بھی ہو, وہ کوئی بہتر طرز عمل نہیں ہے, بہتر طرز سیاست نہیں ہے, چاہے کسی کی جانب سے بھی ہو. سیاستدان انسان خود ہوتا ہے, اور لیگیسی میں اپنی سیاست کو چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ عوام کے اوپر منتج ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کو الیکٹ کرتے ہیں. پھر کیسے, میں یہ سوچ رہا ہوں, جب آپ کا یہ بیان ہے, آپ کی یہ فلسفی, تو کیسے آمنا سامنا ہوتا ہے پھر جب الائنس پارٹنرز آپس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر بلاول بھٹو سیاست میں یا پارٹی کا چیئرمین ہے, وہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ اس کو بری سیاست کہتے ہیں, پھر بھی وہ آپ کے پارٹنر اور آمنے سامنے بیٹھ کے آپ لوگ ڈسکشنز کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پولیٹیکل الائنس ہے, یہ ایک مینجمنٹ ہے جو کہ پولیٹیکل مینجمنٹ ہے. نہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم میں ضم ہو گئی ہے, نہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی ہے. ہم دو علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں. پی ایم ایل این تیسری جماعت ہے, این پی چوتھی جماعت ہے. اس طرح سب جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں, ان کے سیاسی منشور علیحدہ علیحدہ ہیں, ان کا طرز سیاست علیحدہ علیحدہ ہے.
مگر بیئر منیمم پولیٹیکل الائنس گورنمنٹ فارمیشن کے لیے جب یہ پولیٹیکل الائنسز بنتے ہیں تاکہ اس ملک کے نظام کو چلایا جائے، تو ہم اپنے جو سیاسی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو بیک برنر پہ نہیں ڈال دیتے، نہ ہم اس کے اوپر اپنی جماعت میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ ہمارے تو عوام سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی جماعت میں نہ جاگیردار آنے دیں گے، نہ وڈیرے آنے دیں گے، نہ موروثی طرز سیاست آنے دیں گے، اور یہی بات عوام کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ جمہوری طاقت کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو نیگیٹ کریں، جو ایک جمہوری طریقہ کار ہے۔ یہ ہے سیدھی اچھا، یہ کس طرح پیپلز پارٹی والوں کو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس پر، آپ کے اس طرح کے بیانات پر کہ آپ بلاول بھٹو کی سیاست کو، حمزہ شریف کی سیاست کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ جو ہیں فیوڈلزم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اب فیوڈلزم کی بات آپ نے خود کی ہے، آپ لوگ ہمیشہ سے اس کے خلاف رہے ہیں کہ فیوڈل سسٹم نہیں ہونا چاہیے، فیوڈل کلچر نہیں ہونا چاہیے، لیکن بیٹھتے آپ فیوڈلز کے ساتھ ہی ہیں، اور ان فیوڈلز کو آپ کیسے ختم کریں گے جبکہ وہ آپ کے پارٹنر ہیں؟ ہاؤ کین یو فنش یور اون پارٹنرز؟ ہم پہ اس وقت اٹھے گی جب ہماری جماعت کے اندر جاگیردار اور وڈیرے در آئیں گے، یا موروثی سیاست ہمارے اوپر حاوی ہوگی۔ جاگیرداروں کے ساتھ شریک اقتدار ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں عرض کروں نا آپ سے، جو پاکستان کی عوام نے ایم کیو ایم کو چوائسز دی ہیں وہ دو ہی ہیں، جو دو بڑی جماعتیں اس ملک کی جو چوائسز ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم تو 342 کے ایوان میں 25 کی تعداد رکھتی ہے، ہمارے پاس جو چوائس ہے وہ بڑی لیمیٹڈ ہے۔ جو پاکستان کے عوام نے جتنی جو بڑی جماعتیں وہ ایم کیو ایم کے ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوئی، ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر الیکٹ نہیں ہوئے، وہ اپنی اپنی جماعتوں سے الیکٹ ہوئے، اور وہ پاکستان کے عوام کی چوائس ہے، اور ہمیں یا تو کسی سے الائنس کرنا ہے یا اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لینا ہے کہ ہم اپنا مینیفیسٹو اور اپنا طرز فکر سیاست کا جو ہے وہی تو کہہ رہا ہوں، پاکستان کو آپ امپلیمنٹ کر گرو سکیں۔ کیسے کریں گے؟ آپ بڑے کیسے ہوں گے دیہات میں اگر آپ انہی فیوڈلز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرنے کی بات بھی کرتے ہیں؟ آئسولیشن میں جا کر بھی مطلب نہیں ہو خورشید شاہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب جیسے لوگ سیاست میں نہیں ہونے چاہیے، تو کیسے ختم کریں گے؟ آئسولیشن میں رہ کر نہیں ہو سکتے۔ ہم کو پاکستان کی جو طرز سیاست ہے، جو پاکستانی پارلیمنٹ ہے، یا تو ہم اپنے آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹری پالیٹکس سے علیحدہ کر لیں اور ایک ایسی جماعت بن جائیں، اور ایسی جماعت بن جائیں جو کہ الیکشن ہی نہ لڑے، اور اگر الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن لڑ کر اگر لوگوں کے جتنے لوگوں کے بھی مدد کر سکیں کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام مشکلات کو باوجود سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے دیگر علاقوں تک پہنچ کر وہاں اپنے پیغام کو پھیلانا ہے، تو ہمیں اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا سسٹم میں ہوگا۔ آپ اور بہتر طریقے سے رہیں، آپ بھی شامل کر لیں وڈیروں کو، جیسے جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، پھر لغاری صاحب شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں، تو آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پھر اگر آپ نے پارلیمنٹری پالیٹکس کرنی ہے اور نظام میں رہ کے ہی کرنی ہے تو پھر تو آپ لے لیں نا، لوگ جاگیردار لے لیں اپنی پارٹی میں، جب وہ جاگیردار سے آپ کو سیٹیں ملیں گی پھر آپ وہاں پہ چینج لائے گا بہتر طریقے سے۔ میں آپ سے بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ جو اس ملک میں سیاسی نظام ہے اس میں لوگوں کی اپنی اپنی خاندانی نشستیں ہیں، اور جو خود خاندانی نظام سے جیت کر آئے گا وہ اپنے ایگزسٹنگ نظام کے خلاف کام نہیں کر سکتا، اور ایم کیو ایم کی مجبوری یہ ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے ہم کو تبدیلی لے کر آنی ہے، اور ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر ہم گلگت بلتستان جیسی جگہ پر، اگر ہم کشمیر جیسی جگہ پر جہاں پر کبھی ایم کیو ایم نہیں تھی، ہم ایک عام انسان کو ٹکٹ دے کر جتا سکتے ہیں۔ سلیم بٹ ایک عام نوجوان ہے، دیگر لوگ وہاں سے جو جیتے ہیں وہ ایک عام نوجوان ہیں۔ اگر ایم کیو ایم کا میسج ڈسمنیٹ ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، پاکستان میں کتنی جماعتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے؟ ایم کیو ایم کو تو ووٹ بینک بڑھتا دکھائی بھی دے رہا ہے، سکھر کا جلسہ، بٹشا کا جلسہ، آپ کے کشمیر میں ایم کیو ایم کی نشستیں، اس کے بعد گلگت بلتستان میں نشستیں، ایم کیو ایم کے پنجاب میں جلسے، ایم کیو ایم کے ہزارے میں جلسے، ایم کیو ایم کا ملتان میں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن میں جیسے یہ کہہ رہا ہوں نا، خان صاحب سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں آپ نے لغاریز کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں رورل پالیٹکس ایسے ہی ہوتی ہے، میں سسٹم میں رہ کے لڑ سکتا ہوں اور سسٹم سے باہر رہ کے میں نہیں لڑ سکتا۔ پہلے شاید ان کی فلاسفی کچھ اور تھی، اب وہ سمجھ گئے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ کی یہ فلاسفی ہے کہ آپ ان کو پارٹنر بنا سکتے ہیں لیکن اپنی پارٹی میں شامل نہیں کرنا چاہتے، اس حد تک آپ سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے۔ ہم اپنی بات کو خود نیگیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے قائد جناب الطاف حسین کا یہ فکر و فلسفہ ہے کہ اس ملک سے جب تک جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ختم نہیں ہوگا، جب تک اس ملک کے غریب کی جو تقدیر ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں پر کسان کا نمائندہ جاگیردار ہے
اور مزدور کا نمائندہ سرمایہ دار ہے۔ جتنے سیاسی جاگیردار ہیں جب آپ ایسے بیان دیتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ صرف سیاسی نعرے بازی کر رہی ہے، یا خوفزدہ ہو جاتے ہیں وہ کہ یار ہمارا کیا ہوگا آئندہ، متحدہ قومی موومنٹ جس راستے پہ نکل ہر پڑی ہے؟ چیز ہوتی ہے ہمارا، ہمیں تھریٹس بھی ملتی ہیں، ہم سے ازراہ مذاق بھی کہا جاتا ہے آن دا فلور آف دی ہاؤس، اور ہم سے کافی دلچسپ کامنٹس سننے کو ملتے ہیں ہمیں، مگر ہم پچھلے 9 الیکشن سے اس بات پر قائم ہیں کہ نہ ہم موروثی سیاست کریں گے، نہ کسی جاگیردار وڈیرے کو اپنی پارٹی کا حصہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین۔ اس بریک کے بعد حیدر عباس رضوی صاحب سے ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔